ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ایک دن شیطان ابلیس کو بھی موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا جس دن شیطان ابلیس کو موت آئے گی؟ ناظرین، کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ اور شیطان ابلیس کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان ابلیس کتنے عرصے تک موت کی نیند سوئے گا؟ ان اہم سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک بغیر سکپ کیے ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دے دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کے بغلوں کے نیچے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ اسلام کی معروف کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں ان کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نگدوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی اس وقت موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال بعد اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی اس وقت ابلیس کو موت آئے گی اور پہلے سور اور دوسرے سور پھونکے جاننے کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس سلسلے میں حضرت کعب بن عبار رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری موت سے میرا دل ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غیظ و غضب سے بھر کر موت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا
اور جب ملک موت ابلیس کے پاس پہنچیں گے وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف سے میری جان نکالو گے، تو ملک الموت فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے بھی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان ابلیس تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور اسی جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، یہاں تک کہ زنبانیہ نام کے فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہ اس کے قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندے ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ پیارے دوستو، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کس وقت اور کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو، پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب ضرور کیا کریں کہ آج صبح سے لے کر شام تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی اور کتنی فرما برداری کی۔ اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ جو آج کے دن مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ کل سے نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں حسب و روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ دین حق پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔